Yes, ma'am. چلیں بچے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. آج جو آپ کا لیکچر ہوگا وہ پاک اسٹڈیز پہ ہوگا. ٹھیک ہے. اپنا لیکچر کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے جو لاسٹ ٹائم لیکچر لیا تھا اس کو ریوائز کر دیں، جو بھی بچے بھی کلاس میں موجود ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا اس کو سمرائز کر دیں، اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں. تو ہم نے جو ہے وہ بیسیکلی کس کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا، کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ گریٹ مغلز کے بارے میں. ہم نے جو مغلیہ دور حکومت تھا وہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، اسٹارٹ کیا تھا، جس میں جو گریٹ مغلز ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے. ہاں، ایک تو ظہیر الدین بابر کے بارے میں پڑھا تھا، دوسرا نصیر الدین ہمایوں کے بارے میں پڑھا تھا. ہاں جی، تو جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں کائنڈلی بچے یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا لیکچر وہ ریوائز کریں. جی فروالی ذرا آپ بتائیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا چیزیں ڈسکس کی تھی؟ جی جی فروا علی، ویسے آپ کو میری وائس آ رہی ہے، کلیئر ہے؟ تو مجھے کائنڈلی جو ہے وہ رپلائی کریں. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا اس کو سمرائز کریں. میم جو فروا ہے نا یہ سر ریکارڈنگ کرتی ہے اچھا کلاسز. اچھا اچھا، اس کے علاوہ باقی جو اسٹوڈینٹس موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ سمرائز کر دے. ٹھیک ہے، جو بھی جس کو بھی پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا کوئی بھی پوائنٹس بچے کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں ہے اس کو ریوائز کر دے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز ایک پوائنٹ مجھے سنانا ہے، بس تھوڑا سا میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے چیزوں کو پڑھ کے آئے ہیں یا پھر جسٹ ویسے ہی کلاس میں آ گئے ہیں. میم مغلیہ دور حکومت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا جو کہ 1526 سے 1857 تک ہے. جی جی اس میں جو دو تھے تقسیم کیے تھے. گریٹ مغلس تھے جو 1526 سے 1707 اورنگزیب عالمگیر تک تھے، اور جی جی دوسرا لیٹر مغل تھے جو کہ 1707 سے 1857 تک. ہاں جی بالکل ایسا ہی اور ہے. اس کی جو بنیاد تھی وہ ظہیر الدین بابر نے رکھی تھی، جی جی جو کہ بالکل 1483 میں فرغانہ میں پیدا ہوا. وہ ہوں، تیمور کی نسل سے تھا اور اس کی جو والدہ تھی وہ چنگیز کی نسل سے تھی. ٹھیک ہے. باپ کی وفات کے بعد وہ حکمران بنا 1494 میں، بڑی کم ایج میں. اور ہوں اس طرح نے افغانستان کے اندر حملہ کیا اور پھر کابل فتح کیا. اسی طرح پھر 1524 میں لاہور فتح کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رانا سنگا کے ساتھ اس نے اسے دعوت دی یہاں پر ہندوستان پر حملہ کرنے کی، باقی دہلی وغیرہ میں. اور پہلی پانی پت کی جو جنگ تھی 1526 میں جو ہوئی تھی اس میں اس نے دہلی فتح کیا تھا ابراہیم لودھی کو شکست دے کر. جی جی اور اس کا جو دور حکومت ہے وہ 1526 سے 1530 تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو باقی جو اس کی ہیں 3 بیٹل آف خناوا اور بیٹل آف چندری اور بیٹل آف گوکھرا، یہ اس کی مشہور بیٹلز ہیں. ٹھیک ہے بچے، گڈ. آپ نے چیزوں کو یاد رکھا. ٹھیک ہے گڈ. اسی طرح سے کوشش کیا کریں کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں جب بھی آپ آتے ہیں تو چیزوں کو تھوڑا سا سمرائز کر دیا کریں. ٹھیک ہے. چلے آج ہم اپنا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اکبر کو، اکبر دا گریٹ. ٹھیک ہے. ہم نے کس کو پڑھنا ہے؟ اکبر دا گریٹ کو. اور یہ کس کا بیٹا تھا؟ نصیر الدین ہمایوں کا بیٹا تھا. یہ کس کا بیٹا تھا؟ نصیر الدین ہمایوں کا یہ بیٹا تھا. اب لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ جو تھا نصیر الدین ہمایوں، جب اس نے جنگ کی تو وہ جنگ میں ہار گیا، تو اس کے بعد وہ چلا گیا تھا. اس نے واپس جانا تھا کہاں پہ؟ افغانستان میں. ٹھیک ہے. افغانستان میں کابل اور جو قندھار کے علاقے تھے اس نے وہاں پر جانا تھا. تو اس وہاں پہ جانے سے پہلے وہ کہاں پہ رکا، کہاں پہ اس نے اسٹیٹ کیا؟ سندھ میں.
عمر کوٹ میں کیا کیا تھا، اس نے اسٹے کیا تھا وہاں، اس نے عمر کوٹ میں اسٹے کیا اپنی وائف کے ساتھ. تو وہاں پر ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس کا نام کیا تھا، اکبر. تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا جو ہے وہ مغل حکمران تھا جو پاکستان میں پیدا ہوا تھا، سندھ میں یا سندھ کے علاقے عمر کوٹ میں پیدا ہوا تھا، اس کا نام کیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ کون سا مغل حکمران تھا، وہ اکبر تھا. تو یہ کہاں پر پیدا ہوا، عمر کوٹ میں، اور یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ آپ نے یاد رکھنی ہے 1542، 1542 میں یہ پیدا ہوا تھا. اور 1556 جب اس کی عمر تھی تو اس وقت اس نے کیا کیا، حکومت اس نے سنبھال لی تھی. اب بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ حکمران آئے تھے پہلے سب کانٹیننٹس میں، تو ان میں نا بیسیکلی جو گریٹ ہے وہ 3 لوگوں کے لیے یوز کیا گیا. مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو دور حکومت تھا یہ بڑا ہی عظیم دور حکومت تھا. مطلب انہوں نے بڑی زیادہ کارنامے جو ہے وہ پرفارم کیے، بڑا اچھا ریاست کو کوشش کیا. میم یہ جو ہمایوں تھا اس کو شیر شاہ سوری نے مارا تھا، کس کو؟ ہمایوں کو، نہیں اس نہیں کے جو نہیں اکبر کا. نہیں اچھا بچے، نہیں بچے، جو ہمایوں تھا نا اس کو شیر شاہ سوری نے نہیں مارا تھا. ٹھیک ہے، اس جی کے بعد جو ایک اور آیا تھا، مطلب اسی کی مطلب شیر شاہ سوری کی نسل میں سے تھا، پہلے اس کا بیٹا تھا، پھر اس کے بعد ان کا ایک اور حکمران آیا تھا، اس نے ہمایوں کو جو ہے نا وہ مطلب ہمایوں کو اس نے مارا نہیں تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے دور میں ہمایوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ہمایوں کو ٹی بی ہوا تھا جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ہمایوں کو کیا ہوا تھا، ٹی بی ہوا تھا. سمجھ آ گئی؟ جی میم. اب آپ یہ کوشچن کر رہے ہو نا کہ جو ہے وہ شیر شاہ سوری نے کیا کیا تھا، ہمایوں قتل کیا تھا. تو یہ بچے یہ آپ یاد رکھیں کہ جو ہمایوں کا دور حکومت تھا نا وہ 1530 سے لے کے پہلے 1540 تک تھا. پھر 15 سال کے لیے وہ کہاں پر چلا گیا، ایران میں. ایران میں اس کا وفادار تھا بہرام شاہ. 15 سال کے لیے وہ ایران میں چھپا رہا. پھر اس کے بعد جب 15 سال کے بعد ایران سے نکلا، دیکھیں 1530 سے 1540، 1540 میں 15 سال ایڈ کریں تو کتنا بن جاتا ہے، 1555. تو دین 1555 اور 1556، 1555 سے لے کے 1556 تک اس نے کیا کیا تھا، دوبارہ سے آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا اس نے رول کیا تھا. اور جب وہ رول کر رہا تھا تو اس وقت اس نے کیا کیا تھا، جو عادل شاہ سوری تھا نا، سوری حکومت کا آخری حکمران، اس کو اس نے کیا کیا تھا، قتل کیا تھا ہمایوں نے. ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے قتل نہیں تھا کیا، بلکہ ہمایوں نے کیا کیا تھا، عادل شاہ سوری کو، جو کہ شیر شاہ سوری یا سوری حکومت کا آخری حکمران تھا، اس کو قتل کیا تھا. دوسری چیز یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو شیر شاہ سوری تھا اس کا جو دور حکومت ہے، اگر ہم اس کے دور حکومت کی بات کریں تو وہ 1540 سے لے کے 1545 تک تھا. مطلب یہ کہ 1545 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن ہمایوں تو 1555 سے لے کے 1556 میں دوبارہ آیا تھا. 1555 میں اس نے حکومت کی تھی اور اس کی ڈیتھ ہوئی تھی 1556 میں. تو دیٹ مین کہ جو شیر شاہ سوری تھا اس کی ڈیتھ تو ہمایوں سے کتنے سال پہلے ہو گئی تھی. ایون کہ شیر شاہ سوری کے بعد 3 حکمران اور بھی آئے تھے، جس میں جو نام آتے ہیں، اسلام شاہ سوری کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ شیر شاہ سوری کا بیٹا تھا. اس کے بعد عادل شاہ سوری کا نام آتا ہے اور اسکندر شاہ سوری کا نام آتا ہے. یہ شیر شاہ سوری کے بعد آئے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی بات میم. سمجھ آ گئی بچے؟ جی. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو اکبر تھا اس کو اکبر دا گریٹ بولا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسی پرفارمنسز کی تھی، ایسے کارنامے کیے تھے جس نے اسٹیٹ کو خوش کیا تھا. ٹھیک ہے، جس سے رعایا کو، ریاست میں مطلب جو لوگ تھے نا، جو عوام تھی، اس کو خوش کیا تھا. تو جو گریٹ ہے، اکبر دا گریٹ ہے، جیسے اس طرح وہ کہتے ہیں کہ 3 عظیم حکمران دنیا میں گزرے ہیں. تو پہلے کا نام کیا تھا، اکبر اعظم. دوسرے کا نام کیا تھا، اسکندر اعظم. اور اس کے بعد تیسرے کا نام کیا تھا، اشوک اعظم. اگر ہم اس کو ترتیب وائز دیکھیں نا تو سب سے پہلے کون آیا تھا، سب سے پہلے آیا تھا اسکندر اعظم. ٹھیک ہے، پہلے کون آیا تھا، اسکندر اعظم، جس کو الیگزینڈر دا گریٹ بھی بولتے ہیں. پھر اس کے بعد آیا تھا اشوکا اعظم. یہ ہندوستان میں آئے تھے اور یہ بہت پرانے تھے. مطلب اگر ہم ان کی بات کریں نا تو یہ 322 BC میں، مطلب بیفور کرائسٹ یہ تھے اسکندر اعظم اور اشوکا اعظم. ٹھیک ہے، تو یہ بہت پہلے تھے. اور جو اکبر اعظم تھے وہ کب آئے ہیں، 1556 میں، 1542 میں. اور پھر ان کا دور حکومت کب سٹارٹ ہوا، 1556 میں. مطلب جو 3 عظیم حکمران دنیا میں گزرے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اسکندر اعظم، اشوکا اعظم اور اکبر اعظم.
جس میں جو اسکندر اعظم ہے اور جو اشوکا اعظم ہے یہ کب آئے تھے؟ یہ بیسیکلی یہ بی سی میں آئے تھے، مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ 333 بی سی میں ہی آئے تھے، مطلب یہ بیفور کرائسٹ بہت پرانے تھے یہ۔ اچھا نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں جی ہیمو بیکال جو تھا، عادل شاہ سوری جو تھا، عادل شاہ سوری کون تھا؟ اب جو سوری حکومت تھی نا، ٹھیک ہے، جو سوری حکومت تھی، سوری حکومت کس نے قائم کی تھی؟ شیر شاہ سوری نے۔ ساتھ ساتھ کچھ پوائنٹس ایسے بچے نوٹ کرتے جائیں چیزوں کو، تھوڑا سا نا اپنے پچھلی چیزوں کو بھی ریوائز کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اگر بگلا پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس کو پچھلے کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنا ہے۔ اب جو عادل شاہ سوری تھا یہ کون تھا؟ یہ سوری حکومت کا آخری حکمران تھا۔ جب اس کا قتل ہوا تو اس کی جو حکومت تھی وہ کس کے پاس چلی گئی؟ ہیمو بیکال کے پاس، اور وہ جو ہیمو تھا وہ کون تھا؟ وہ بھی ہندوستان تھا، ٹھیک ہے، اچھا مطلب وہ ہندو تھا ایک۔ اب نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیمو تھا اس نے کیا کیا، اس نے دہلی پہ قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اکبر پنجاب میں موجود تھا اور ہیمو نے کیا کیا، اس نے دہلی پہ قبضہ کر لیا تھا۔ عادل شاہ سوری کے بعد بیسیکلی آپ نے یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ عادل شاہ سوری کے بعد جو آگرہ کا علاقہ تھا، دہلی کا علاقہ تھا، وہاں پہ حکمران کون تھا؟ ہیمو۔ اور جب وہ حکمران تھا اس وقت اکبر کہاں پر تھا؟ وہ پنجاب کے جنگلوں میں، یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے جنگلوں میں تھا، لیکن کوئی ایگزیکٹلی اس کی لوکیشن کا نہیں پتا کہ اس وقت کہاں پہ تھا۔ لیکن بہرام خان نے کیا کی تھی؟ اس کی تاج پوشی کی تھی۔ کب تاج پوشی کی تھی؟ جب اس کی ایج کتنی تھی؟ 13 سال۔ تو بیسیکلی جب اس کی ایج 13 سال تھی تو اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس کی تاج پوشی کر دی اور اس کو وہ مطلب حکمران بنا دیا تھا۔ اب 1556 میں اس کی تاج پوشی کی گئی اور 1556 میں ہی کس کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ ہمایوں کی۔ ہمایوں کون تھا؟ اس کا باپ۔ اکبر کا جو والد تھا وہ کون تھا؟ ہمایوں، اور اس کی ڈیتھ کب ہوتی ہے؟ 1556 میں۔ اب جو اکبر ہے اس کی اور جنگ، اکبر کی اور ہیمو کی جو ہے نا وہ جنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس جنگ کا نام کیا تھا؟ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت، 1556 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1556 میں۔ اکبر کی ایج اس وقت کتنی تھی؟ 13 سال۔ اکبر کی ایج کتنی تھی؟ 13 سال۔ اور ہیمو کیا تھا؟ ہندو کا جو تھا وہ آپ کہہ لیں کہ ہندو تھا، اور اس نے کس پہ قبضہ کیا ہوا تھا؟ دہلی اور آگرہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو جب اکبر اور ہیمو کی جنگ ہوئی تو کون جیت گیا؟ اکبر جیت گیا، اور اس نے کیا کیا؟ پھر دہلی کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اکبر کی حکومت، پھر جو دہلی میں اکبر کی حکومت آ گئی۔ یہاں تک کلیئر ہے بچے؟ جی میں یس میم۔ میں تھوڑا سا سمرائز کرتی ہوں چیزوں کو اور تھوڑا سا ریوائز کرتی ہوں۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم اکبر دا گریٹ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کب پیدا ہوا تھا؟ 1542 میں یہ پیدا ہوا تھا۔ کس کا بیٹا تھا؟ ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں کی ڈیتھ ہوئی تھی 1556 میں۔ جب ہمایوں کی ڈیتھ ہوئی تو پھر اکبر جو ہے وہ کیا بن گیا؟ حکمران بن گیا، اور اس کی تاج پوشی کس نے کی تھی؟ بہرام خان نے۔ اور ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ جو بہرام خان تھا وہ کون تھا؟ وہ ان کا جو ہے وہ غلام تھا، اور ان کا وہ بڑا اچھا، اب کہہ لیں کہ بڑا وفادار غلام تھا۔ ہمایوں کا غلام تھا وہ، پھر اس کا اکبر کا بھی وہ غلام تھا۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان مطلب آگرہ میں، دہلی میں کس کی حکومت تھی؟ وہاں پہ پہلے اس سے اکبر سے پہلے کیا تھا؟ کون تھا؟ اکبر سے پہلے وہاں پر شیر شاہ سوری حکومت تھی۔ سوری حکومت کا آخری بادشاہ کون تھا؟ عادل شاہ سوری۔ تو عادل شاہ سوری کو مار دیا تھا کس نے؟ اکبر کے باپ نے 1556 میں۔ سمجھ آ گئی؟ سوری ہاں 1556 میں کیا کیا تھا؟ اس کو مار دیا۔ 1556 میں ہی ہمایوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب قبضہ سارا کس کے پاس چلا گیا؟ ہیمو کے پاس چلا گیا۔ جب قبضہ ہیمو کے پاس چلا گیا، اب اکبر جنگ لڑتا ہے کس کے ساتھ؟ ہیمو کے ساتھ۔ اور کب جنگ کرے گا؟ وہ بھی 1556 میں ہی کرے گا۔ اور یہ جو بیٹل ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت۔ نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریجنسی پیریڈ، یہ ریجنسی پیریڈ کا پوچھتے ہیں کہ جو اکبر دا گریٹ تھا یا جو اکبر تھا اس کا ریجنسی پیریڈ کتنا تھا؟ ریجنسی پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کتنے عرصہ اب کہہ لیں کہ اس نے حکومت کی، ٹھیک ہے، اس کے وہ ٹینیور کتنا تھا اس کا؟ تو 1556 سے لے کے 1560 تک اس نے کیا کیا تھا؟ مطلب اس نے کہہ لیں کہ دہلی کو، حکومت کو سنبھالا تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کا خیر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، فردر ڈیٹس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کو ہم مزید کلیئر کر لیں گے کہ یہ 1556 سے 1560 تک ہی اس نے حکومت کی تھی یا مزید اس نے حکومت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اپنے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ریجنسی پیریڈ کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کر لیں گے۔
اچھا نیکسٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مہا مانگا. اب جو مہا مانگا تھی نا یہ اکبر کی وہ تھی ستیلی ماں تھی. مہا مانگا کون تھی؟ اکبر کی ستیلی ماں تھی اور اس کے بیٹے کا نام تھا آدم خان. اور وہ آدم خان کیا چاہتا تھا؟ وہ یہ چاہتا، اس کی ماں یہ چاہتی تھی کہ جو اکبر ہے وہ اس سے حکومت چھین لی جائے اور اس کا جو بیٹا آدم خان ہے نا وہ حکومت سنبھالے، حکومت اس کو مل جائے. تو آدم خان نے کیا کرنا شروع کر دیا، اس نے اکبر خان کو بہرام خان کے خلاف کیا اور بہرام خان کو اکبر کے خلاف کرنا شروع کر دیا. لیکن جو بہرام خان تھا وہ لائل تھا ان کا، وہ نا ان کا وفادار غلام تھا، تو وہ اس معاملے میں نہیں تھا پڑا. لیکن اکبر جو ہے نا اس کو وہ باتوں میں آ گیا تھا، تو اس نے پھر کیا کیا، جو بہرام خان تھا اس نے ایران میں بھیج دیا. ٹھیک ہے، مطلب اس نے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کو نا وہ کہتا ہے کہ مجھے بھیج دو، میں جا کے کوئی اپنا تو کام کر لوں نا. مطلب تم اس کو بہرام خان کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اکبر جو ہے وہ اب مجھے کنسیڈر نہیں کرے گا کیونکہ اس کا بھائی اس کو بہکا رہا ہے. تو اس نے ایران میں اس کو بھیج دیا کچھ دنوں کے لیے نا، بہرام خان کو اکبر نے بھیج دیا. تو جب بہرام خان راستے میں تھا 1561 میں، تو بہرام خان کو کیا کر دیا، قتل کروا دیا. کس نے؟ آدم خان نے. کس نے قتل کروا دیا؟ آدم خان نے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب اکبر کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو ہے وہ بہرام خان کو قتل کر دیا، تو نیکسٹ 1560 سے 1560 سے 1562 تک یہ کہا جاتا ہے کہ 1 سال 2 سال تک جو اکبر تھا نا وہ بھی بیسیکلی اسی صدمے میں رہا تھا کہ بہرام خان کو قتل کر دیا گیا. تو اکبر نے پھر بعد میں کیا کیا، اکبر نے آدم خان کو مروا دیا تھا. اس کا ستیلا بھائی تھا نا، اکبر نے کیا کیا تھا، اس کو بھی مروا دیا، اس کا بھی قتل کروا دیا. اب اس نے اسے قتل کیوں کروایا تھا؟ کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی تھی. اس کو کیا چیز سمجھ آ گئی تھی؟ اس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جو اس کا بھائی ہے وہ کیا ہے، اس کے ساتھ لائل نہیں ہے، حکومت وہ چاہتا ہے. اسی وجہ سے اس نے کیا کیا، بہرام خان کو قتل کروایا. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ ہاں جی بچے. جی میم. تمام اسٹوڈینٹس ایکٹیو ہے نا کلاس میں؟ جی بچے ایکٹیو ہے نا، سو تو نہیں گئے؟ جی میم. نو میم. چلیں کنٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ. اچھا جی، ہم نے کیا دیکھ لیا؟ ہم نے دیکھا اکبر جو ہے وہ ہمایوں کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، 1556 میں ہمایوں کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اکبر کیا کرتا ہے، حکومت سنبھال لیتا ہے. حکومت سنبھالنے کے لیے وہ جنگ کرتا ہے ہمو کے ساتھ، اور وہ اس کے قبضے میں کیا آ جاتا ہے، دہلی اور وہ والا علاقہ دہلی اور آگرہ آ جاتا ہے. پھر اس کا جو بہرام خان ہے، اس کا جو اکبر کا بھائی ہے ستیلا، اس کا نام کیا ہے، آدم خان. وہ کیا کرتا ہے، اس کے غلام یعنی بہرام خان کو مروا دیتا ہے، قتل کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو اکبر ہے وہ اپنے بھائی کو مروا دے گا. ابھی ہم نے جسٹ یہ دیکھا، ایک ہم نے اس کی جنگ دیکھی جو بیٹل آف پانی پت تھی، سیکنڈ بیٹل آف پانی پت یہ ہم نے دیکھی. دوسرا ہم نے کیا دیکھا کہ جو اس کا خاص غلام تھا، غلام کیا جو اس کا کیئر ٹیکر تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں، اب امبر کا راجا ہے، اس کی بیٹی جودھا سے اس کی شادی ہو جاتی ہے. کس کی شادی ہو رہی ہے؟ اب اکبر کی. اکبر کی شادی ہوتی ہے جودھا کے ساتھ، اور لڑکی کا نام کیا تھا، جودھا. اور وہ کس کی بیٹی تھی؟ وہ امبر کا راجا اس کی بیٹی تھی. اب یہ امبر جو ہے یہ بھی وہاں کا ایک علاقہ تھا اور وہاں اس کا یہ راجا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا، سب کانٹیننٹ میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں جس کے پاس چلی جاتی تھی، جو بھی قابض ہوتا تھا، جو بھی جنگ کرتا تھا اس پہ قابض ہو جاتا تھا. تو وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے کچھ جو ہے نا وہ ہندو حکمران بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہم نے وہ پیچھے پڑتی آ رہے راجا جے پال کے بارے میں ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو راجے تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنا انہوں نے وہ چاہے وہ چھوٹی ان کے ریجن ان کے قبضے میں تھا لیکن وہ قبضہ کر کے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اسی طرح جو امبر کا راجا تھا، اس کی بیٹے کا نام تھا جودھا، اس سے شادی ہو جاتی ہے اکبر کی. تو کوشچن یہ آئے گا کہ اکبر کی جو بیگم تھی اس کا نام کیا تھا؟ جودھا. ٹھیک ہے، اکبر کی بیگم کا نام کیا تھا؟ جوتا. اب جو اکبر تھا نا اس کے نا پیر کا نام تھا پیر سلیم چشتی. ٹھیک ہے، اکبر کا ایک پیر تھا اور اس کا نام کیا تھا، پیر سلیم چشتی. اب یہ جو پیر سلیم چشتی ہے نا، یہ بیسیکلی کہاں سے تھے؟ یہ چشتیہ جو ہے نا وہ اس سے تھے، سلسلہ ہے چشتیہ صوفیاء کرام کا نا ایک سلسلہ ہے چشتی. تو یہ اس سلسلے میں چشتیہ ایک سلسلہ ہے، اسی سلسلے میں سے یہ تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم نے کیا نام دے دیا، پیر سلیم چشتی. بیسیکلی ان کے جو سلسلے ہیں صوفیاء کرام کے، اس میں چشتیہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سہروردیہ ہے، نقش بندیہ ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور ہے وہ بھی میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا. ٹوٹل 4 ہیں. تو یہاں پہ کتنے میں نے آپ کو بتایا؟ 3 ہے، چشتیہ
سہروردیہ، نقشبندیہ اور ایک اور ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چشتیہ سلسلے میں سے تھے اور ان کا نام کیا تھا؟ پیر سلیم. اب اکبر کیا قادری کرتا ہے؟ قادریہ جی قادریہ ہاں جی، قادریہ سلسلہ، ٹھیک ہے. اب جو اکبر تھے نا، ان کے جو تھے نا پیر، ان کا نام تھا پیر سلیم چشتی. اکبر ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے، ٹھیک ہے. اور وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ فتح پور سکری میں رہتے تھے. اب یہ فتح پور سکری کہاں پر تھا؟ یہ بھی ہندوستان میں ہے، مطلب دہلی اور آگرہ کے ساتھ ہی نا تھوڑے سے ریجن میں ہے، وہ تھوڑے ڈسٹینس پہ ہے فتح پور سکری. اچھا بچے، ایک آپ نے یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی یاد رکھنی ہے، میں نے وہ آپ کے ساتھ نا گروپ میں بھی شیئر کیا تھا. پاس پیپر میں نا میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی جو 2024 کے پاس پیپر ہے، اس میں یہ کوشچن آیا ہوا تھا کہ جو پانی پت ہے وہ انڈیا کی کون سی اسٹیٹ میں ہے. تو آپ لوگوں نے وہ کوشچن دیکھا تھا؟ گروپ میں نے شیئر کیا تھا. میں نے اس کا آنسر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. بچے گروپ میں جو اس طرح کے کوشچنز آتے ہیں نا جو پاس پیپر کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان کو ساتھ ساتھ ٹیلی کیا کریں، کیونکہ وہ ریسنٹ کوشچنز آئے ہوتے ہیں. تو وہ ہم آپ کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس سے اپڈیٹڈ ہو جائیں، ٹھیک ہے. جیسے یہ کچھ کوشچن جو لودھی ڈائناسٹی کے حوالے سے تھے کہ جو لودھی ڈائناسٹی تھی اس کا آخری حکمران کون تھا، اس کے بعد رضیہ سلطانہ جو ہے وہ کون سی ڈائناسٹی سے بلانگ کرتی تھی. اس طرح کے جو کچھ کوشچنز تھے وہ میں نے آپ کے گروپ میں شیئر کیے تھے. اسی وجہ سے میں نے شیئر کیے تھے کہ آپ لوگ یہ لیکچرز لے رہے ہو تو ساتھ ان کوشچنس کو بھی دیکھو کہ اس طرح سے کوشچنس پاس پیپرز میں آتے ہیں. اچھا جو ہے وہ یہ کوشچن میں کہہ رہی تھی کہ وہ کوشچن آیا تھا کہ پانی پت جو ہے وہ انڈیا کی کون سی ریاست میں ہے؟ تو پانی پت انڈیا کی ہریانہ. ریاست ہریانہ میں ہے. اور دوسرا اس میں آپ نے نا ایک اور ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ جو پانی پت ہے اس کا ڈسٹینس دہلی سے کتنا ہے. تو دہلی سے اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہے؟ 80 کلومیٹر. کیا 80 کلومیٹر اس کا کیا ہے ڈسٹینس ہے. اوکے نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں جو فتح پور سکری تھا وہ کیا تھا، جو اکبر کا پیر تھا نا پیر سلیم چشتی، ان کا وہ کیا ہے کہ وہ وہاں پہ رہتے تھے. تو پھر اکبر کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اور اس اولاد کا نام، اس بیٹے کا نام وہ کیا رکھتا ہے؟ شہزادہ سلیم. تو اس کا نام اس نے شہزادہ سلیم کیوں رکھا؟ پیر سلیم چشتی کے نام پہ اس کا کیا نام رکھ دیا؟ شہزادہ سلیم. اچھا اب جو شہزادہ سلیم تھا نا، یہ کون ہوگا؟ یہ ہوگا نیکسٹ جو ہے نا، جو نیکسٹ مغل امپیرر ہوگا نا، مطلب مغل بادشاہ ہوگا، وہ کون ہوگا؟ شہزادہ سلیم، ٹھیک ہے، جس کو کیا نام دیا گیا تھا؟ جہانگیر کا. ٹھیک ہے، یہ کون تھا؟ جہانگیر. اب جو جہانگیر تھا اس کا اصل نام کیا تھا؟ شہزادہ سلیم. اور اس کا نا ایک اور نک نیم بھی تھا، اس کو شیخو بھی بولتے تھے. اس کا کیا نک نیم تھا؟ میم شیخ شیخو کہتے تھے، شیخو. شیخو، ٹھیک ہے. اب جب اس نے نا اب نیکسٹ اکبر کیا کرتا ہے؟ پہلے اکبر کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ اکبر کی حکومت کون سے علاقے میں ہے ابھی؟ دہلی اور آگرہ. دہلی اور آگرہ، ٹھیک ہے. جب دہلی اور آگرہ، تو اس کا کیپٹل بھی کیا ہوگا اس وقت؟ دہلی، ٹھیک ہے. کیپٹل بھی کیا ہے؟ دہلی. اب کیا ہوتا ہے جب اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کے جو پیر سلیم چشتی ہیں جو فتح پور سکری میں رہتے ہیں ان کی وجہ سے، ان کی دعا سے، تو وہ اپنا کیپٹل شفٹ کر لے گا. اور کہاں پر شفٹ کرے گا؟ فتح پور سکری میں. تو نیکسٹ اب کیا ہوگا؟ 14 سال کے لیے فرام 1571 ٹو 1585 جو فتح پور سکری ہے وہ کیا رہے گا؟ مغل حکومت کا کیپٹل. سمجھ آ گئی بات؟ پہلے جو 1556 سے لے کے 1571 تک کیا کون سا کیپٹل تھا؟ دہلی کیپٹل تھا. 1556 سے 1571 تک. لیکن اب نیکسٹ 1571 سے 1585 تک جو ہوگا وہ ہوگا فتح پور سکری کیپٹل. سمجھ آ گئے بچے یہاں تک؟ جی میں. اوکے. اب اس کے بعد نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں 1500 ہم نے دیکھ لیا. اب اس کے بعد نیکسٹ ایک اور بیٹل ہوتی ہے کسی اکبر کی، اکبر کی بیٹل آف ہلدی گھٹ. تو یہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اس کی رانا پرتاپ کے ساتھ، جو کہ کون ہوگا؟ راجستھان کا راجا ہوگا. راجستھان کا راجا رانا پرتاپ کے ساتھ اس کی جنگ ہوتی ہے 1576 میں، اور وہ جنگ جیت جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ اسی کے جنگ جیت جاتا ہے 1571 میں، سوری 1571 میں وہ کیا کرے گا؟ بیٹل آف ہلدی گھاٹ
बंगाल का। राणा प्रताप वर्सेस अकबर के दरमियान, ठीक है, और जीत कौन जाएगा? अकबर जीत जाएगा। और वो ये कहा जाता है कि इसी साल में वो क्या करता है, मतलब 1571 में ही वो क्या करेगा, बंगाल को फतह कर लेगा। समझ आ गया? जी मैम। जी उसके बाद हम ये देखते हैं कि अकबर का ना दीने इलाही बहुत मशहूर था, ठीक है। अकबर का एक दीन था जिसका नाम क्या था, दीने इलाही, वो बहुत मशहूर था। अब ये दीने इलाही कैसे बना, कैसे वजूद में आया? तो उस वक्त ना जब अकबर का हुकूमत थी हिंदुस्तान के ऊपर, ठीक है, जब वो उसका दौरे हुकूमत चल रहा था, तो बेसिकली दो तरह के ना अकीदे थे, ठीक है, दो तरह के नज़रियात पेश किए गए। नंबर वन वाज वहदत अल वजूद एंड नंबर टू वाज वहदत अल शहूद। जो पहला था वो था वहदत अल वजूद। वहदत अल वजूद क्या कहता था? इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो इंसान है ना, ठीक है, इंसान और खुदा एक है, ठीक है। वहदत अल वजूद का क्या कॉन्सेप्ट था कि इंसान और खुदा क्या है, एक है। लेकिन जो वहदत अल शहूद था उसका वो क्या कॉन्सेप्ट था कि इंसान और खुदा एक नहीं है, बल्कि इंसान क्या करता है, खुदा के वजूद की गवाही देता है। जो वहदत अल वजूद का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? इब्ने अरबी ने पेश किया था। जबकि जो वहदत अल शहूद का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? मुजद्दिद अल अफ़सानी ने दिया था, ठीक है। वो किसने दिया था? मुजद्दिद अल अफ़सानी ने दिया था। अब मुजद्दिद किसको बोलते हैं? मुजद्दिद उसको बोलते हैं कि जो किसी की इस्लाह करता है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी मुसलमानों में, जैसे पहले क्या होता था कि जब भी मुसलमान या कोई भी कौम, किसी भी कौम पे अल्लाह ताला नबी भेजते थे, अल्लाह ताला वो नबी आते, वो उस कौम को क्या करते थे, दीन की तालीम देते, और अगर वो कौम नहीं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती थी तो उस पर अज़ाब आ जाता। फिर नई कौम आती और अल्लाह ताला क्या करते हैं, नए नबी भेजते। तो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो आखिरी नबी थे और उसके बाद कोई नबी नहीं आए। तो उस वक़्त के लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि जो नबी तो अब नहीं दोबारा, तो अल्लाह ताला फिर क्या करते हैं, वक्तन फ़क्तन अपने ऐसे नेक लोग भेजते हैं जो क्या करते हैं, जब आते हैं तो मौजूदा मुसलमान लोगों की वो क्या करते हैं, इस्लाह करते हैं। मतलब अगर वो भटक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी कुछ हद तक इस्लाह करते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, मुजद्दिद। तो जो मुजद्दिद अल अफ़सानी थे, जिनका जो असल नाम था ना, इनका असल नाम वो था सरहंदी था, ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी। हाँ जी, इनका असल नाम था शेख अहमद सरहिंदी। मैं मुजद्दिद से मुराद तजदीद करने वाला, क्या कह रहे हैं? तजदीद करने वाला मुजद्दिद से मुराद होता है। हाँ जी, आप कह सकते हैं इस्लाह करने वाला, ठीक है, तजदीद करने वाला, इस्लाह करने। अगर आप उसको उसके बामायनी देखते हैं तो वो तजदीद भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसका जस्ट मफहूम देखते हैं उसको समझने के लिए, तो वो क्या मुजद्दिद क्या होगा, जो इस्लाह करता है। अच्छा, तो जो मुजद्दिद अल अफ़सानी थे उनका असल नाम क्या था? शेख अहमद सरहंदी। और ये सरहंदी के रहने वाले थे, और सरहंदी भी इलाका कहाँ पर मौजूद है? हिंदुस्तान में। बात समझ आ गई? अभी हमने ऊपर जो है ना वो नहीं पढ़ा, अकबदीन इलाही को नहीं पढ़ा। अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? वहदत अल वजूद को और वहदत अल शहूद को। हमने दो कॉन्सेप्ट थे कि वहदत अल वजूद का मतलब क्या था, वो इब्न अरबी ने पेश किया था, और वो ये कहता था कि इंसान और खुदा एक है, मतलब इंसान मर जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो मतलब उस उनके ना ये कॉन्सेप्ट थे, लेकिन हमारे ऑफ कोर्स हमारे कॉन्सेप्ट तो ये नहीं है। हमारे हमारे कॉन्सेप्ट तो ये है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला के वजूद की गवाही पेश करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया हुआ है। तो वो इंसान इस चीज़ के बारे में बताता है कि कोई ना कोई पावर है जिसने क्या किया हुआ है, इस इंसान को बनाया हुआ है, इस दुनिया को बनाया हुआ है, ठीक है। तो गवाही बेसिकली वो किसकी? अल्लाह ताला की। कोई ना कोई ऐसी ज़ात है, उस ज़ात की गवाही है। लेकिन जो था ना अकबर ने क्या किया, उसने जो वहदत अल वजूद था कॉन्सेप्ट, उसने ना इस कॉन्सेप्ट को मानता था। अब उसने क्या किया, इसी तरह जो लोगों के थोड़े और कॉन्सेप्ट्स थे आपस में, प्यार मोहब्बत अमन सुकून वाले जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स थे, उसने क्या किया, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के ना दीन बना दिया, और उस दीन का नाम क्या था? दीन इलाही, मतलब अल्लाह ताला का दीन। लेकिन उसमें भी वो ये क्या था कि उसमें भी कॉन्सेप्ट यही था कि इंसान और खुदा क्या है? एक ही है, ठीक है, इंसान और खुदा क्या है? एक ही है। तो उसमें फिर क्या था कि जो लोग थे वो क्या करते थे, दीन इलाही, यानी कि जो अकबर था, जो दीन इलाही का बानी था, अकबर को वो क्या करते थे? सजदा करते थे।
ٹھیک ہے، وہ اکبر جو بھی اکبر کے بادشاہ میں آتا، اکبر کے سوری اس میں آتا، کیا کہتے ہیں اس کو، دربار ہاں جی، دربار اکبر کے دربار میں جو بھی آتا وہ کیا کرتا تھا، اکبر کو سجدہ کرتا تھا. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو مجدد الف ثانی تھے، جب وہ اکبر کے دربار میں گئے تو انہوں نے پھر اکبر کو سجدہ نہیں تھا کیا، کیونکہ ان کا تو کانسیپٹ ہی یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ اور انسان ایک ہی ہے، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے اور انسان الگ ہے. پھر انہوں نے کیا کیا تھا، مجدد الف ثانی نے، جو اکبر تھا اس کو سجدہ نہیں تھا کیا، تو اکبر نے کیا کیا، پھر مجدد الف ثانی کو قید کروا دیا تھا. پھر قید کافی عرصہ اس نے ان کو قید کروا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے جو پہلے مجدد تھے وہ کون تھے. یہ تو مجدد الف ثانی ہے نا، اسلام میں پہلے مجدد کون آئے تھے، مطلب مجدد کون ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حضرت میعاد عمر عبد ڈائناسٹی العزیز. آئی تھی. عبدالعزیز. جی، جب میعاد ڈائناسٹی آئی تھی، جس کو بولتے ہیں بنو امیہ کا دور حکومت، جب بنو امیہ کا دور حکومت آیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ انہوں نے نا کافی زیادہ ایسی چیزیں تھیں جو دین میں نہیں تھی، لیکن وہ دین کے مطلب دین کے اگینسٹ تھی، دین کے خلاف تھی، تو وہ چیزیں انہوں نے پھیلا دی ہوئی تھی جو امیہ دور حکومت تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو انہی کے دور حکومت میں سے ایک تھے عمر بن عبد العزیز. ٹھیک ہے، عمر بن عبد العزیز وہ تھے انہی کی اولاد میں سے، وہ تھے بنو امیہ، جو امیہ تھا نا اور اسی کی ہی آپ کہہ لیں کہ نسل میں سے تھے وہ عمر بن عبد العزیز. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے وہ ساری چیزیں کیا کی تھی، تبدیل کی تھی. انہوں نے بیسیکلی کیا کیا تھا، اصلاح کی تھی لوگوں کی. تو پہلے جو مجدد آئے تھے اسلام میں وہ کون سے تھے، عمر بن عبد العزیز. سمجھ آ گئی بچے؟ جی میم. اور دوسرے کون ہوں گے، شیخ احمد سرہندی، جن کا کیا تھا، مجدد الف ثانی. دوسرے کون تھے، شیخ احمد سرہندی. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ 1571 سے لے کے 1585 تک جو کیپٹل تھا وہ کون سا رہا، کیپٹل رہا تھا فتح پور سکری. اب اگین 1585 سے لے کے 1599 تک 14 سال کے لیے جو کیپٹل ہوگا وہ بن جائے گا لاہور. اب اکبر کہاں پر ہے، لاہور میں. سمجھ آ گئی بچے یہاں تک؟ اچھا جی، نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شہزادہ سلیم تھا، شہزادہ سلیم کون تھا، اکبر کا بیٹا. اچھا شہزادہ سلیم کا نام شہزادہ سلیم کیوں رکھا گیا، وہ ان کے پیر تھے نا، پیر سلیم چشتی. پیر سلیم چشتی کے نام کی وجہ سے ان کا نام کیا رکھا گیا، شہزادہ سلیم. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیر شہزادہ سلیم تھے نا، ان کو محبت ہو گئی تھی انارکلی کے ساتھ. یہ انارکلی کون تھی، یہ نادرا، اس کا اصل نام تھا نادرا بیگم، اور یہ ایک ناچنے والی تھی. ٹھیک ہے، مطلب شہزادہ سلیم کو محبت ہو گئی تھی انارکلی کے میم آپ کی آواز ساتھ. ڈبل اصل آ اس رہی کا ہے. تھا، سمجھ آ رہی ہے، یہ آپ کی وائس میری وائس کیوں ڈبل ہو رہی ہے. ہاں بھی ٹھیک ہو گیا. تو انارکلی کا اصل نام کیا تھا، نادرا بیگم، اور یہ ایک ناچنے والی خاتون تھی. شہزادہ سلیم کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے. لیکن اس کا جو باپ تھا، کیا نام تھا شہزادہ سلیم کے باپ کا، یہی اکبر. ہاں جی، لیکن اکبر کو کیا تھا، وہ نہیں پوچھا. اکبر کہتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو. تو اس نے کیا کر دیا، یہاں پہ تو ویسے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے انارکلی کو 1599 میں دیوار میں چنوا دیا تھا، لیکن کچھ جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے انارکلی کو قتل کروا دیا تھا، اس نے انارکلی کو مروا دیا تھا. اور اس کی جو انارکلی کی جو قبر ہے وہ کہاں پر ہے، لاہور میں ہے. ٹھیک ہے، انارکلی قبر کدھر ہے، لاہور میں. اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ جب انارکلی کو اس کا باپ مروا دیتا ہے تو شہزادہ سلیم کو اس بات پہ اتنا غصہ آتا ہے، اس چیز کو اتنا زیادہ دل پہ لیتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے جنگ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے باپ سے پھر جنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، 1599 میں وہ کیا کرتا ہے، اپنے باپ کے خلاف جنگ کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ سلیم خود ہی جنگ میں ہار جاتا ہے. لیکن اس کے باپ جو ہے اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ چونکہ اس کا وہ بیٹا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو پھر معاف کر دیا، اس کو ترس آ گیا تھا اپنے بیٹے پہ.
سلیم اپنے باپ سے جنگ کرتا ہے. کیوں جنگ اس نے کی تھی؟ کیونکہ اس کے باپ نے کس کو قتل کروا دیا تھا؟ انارکلی کو، جو کہ کیا تھی؟ سلیم کی محبت تھی، اس سے محبت کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو وہ تھا سلیم تھا، مطلب جو آگے جا کے کیا بنے گا؟ نور الدین جہانگیر. جو جہانگیر بنے گا آگے جا کے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بندے کو ابو الفضل جو تھا اس کو قتل کروا دیتا ہے. اب ابو الفضل کون تھا؟ بیسیکلی یہ آپ کہہ لیں کہ جو اکبر تھا اس کا ایک خاص بندہ تھا. ٹھیک ہے، یہ کون تھا؟ اس کا اکبر کا خاص بندہ تھا. کیونکہ خاص بندہ تھا تو اکبر نے کیا کیا تھا؟ ابو الفضل کو بولا تھا کہ انارکلی کو مروا دو. حکومت جو کمانڈ تھی وہ اکبر کی تھی، لیکن آپ کہہ لیں کہ ایکشن کس نے کروایا تھا؟ ایگزیکیوٹ کس نے کروایا تھا؟ ابو الفضل نے. تو پھر سلیم نے کیا کیا؟ جب وہ جنگ ہار گیا تو باپ سے بھی وہ جنگ ہار گیا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اینڈ پہ ابو الفضل کو دیا. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اکبر تھا، اس کو بیماری ہو گئی تھی اور وہ آگرہ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اکبر کی. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو ایرا آئے گا، نیکسٹ دور حکومت آئے گا، وہ کس کا آئے گا؟ جہانگیر کا آئے گا. اب یہ کچھ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ کہہ لیں کہ جو اکبر کے نا 9 رتن ان کو بولا جاتا ہے. 9 رتن ان کو کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اکبر کے خاص بندے تھے. میم اکبر کی ڈیتھ جسٹ اے منٹ. جی بچے ہم لوگ کدھر تھے؟ سوری بچے، وہ کال آ گئی تھی، امپورٹنٹ کال تھی. اچھا، تو یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو اکبر تھا اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ اس کے ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کا نام کیا تھا؟ ٹی بی. اب جو ٹی بی ہے اس کا فل فارم کسی کو پتا ہے؟ ٹیوبرکلوسس مائکوبیکٹیریم. واٹ از دا فل نیم آف ٹی بی؟ tuberculosis. جنرل آپ کا وہ جنرل سائنس کا کوشچن ہے نا، یس میم. پیپر میں یہ بھی ٹیوبرکلوسس آ جاتا ہے. مائکوبیکٹیریم. ٹیوبرکلوسز. ٹیوبرکلوسز ہے بیسیکلی، اور یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے. کچھ ڈیزیز ہوتی ہیں جو وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں. میری وائس آ رہی ہے آپ سب کو؟ کلیئر ہے؟ یس میم. جی بچے آپ لوگ کلاس میں ہی ہیں؟ مجھے آپ کی وائس نہیں آ رہی. جی یس میم. میم. اچھا، تو اکبر تھا اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ 1605 میں ٹی بی سے. اور جو ٹی بی ہے وہ کون سی ڈیزیز ہے؟ یہ لنگس کی بیماری ہوتی ہے اور اس کو فل فارم کیا ہے؟ ٹیوبرکلوسز. پیریوشیڈ. اچھا، تو اس کے نیکسٹ ہم یہ پڑھے تھے کہ اکبر کے کتنے رتن تھے؟ 9 رتن تھے. مطلب اس کے یہ خاص بندے تھے، کیبنٹ کے بندے تھے اس کے، وہ خاص تھے. اس نے ان سب کے ساتھ مل کر کیا کیا ہوتا؟ ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، مطلب اس کے ساتھ یہ سارے کیا کرتے تھے؟ اس کے ساتھ مل کر حکومت کو سنبھالتے تھے، جس میں جو تھا ابو الفضل تھا، ٹھیک ہے، فیضی تھا، مہیش داس تھا، تان سین تھا. اب جو تان سین تھا یہ اس کا کلچرل منسٹر تھا، یہ وہ تھا میوزیشین تھا، ٹھیک ہے، گانے گاتا تھا. میم اس کے بعد جی بچے، میم اکبر کی ڈیتھ کے بعد پھر اس کے بیٹے سلیم نے سلطنت کیوں نہیں سنبھالی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مین آج باپ کی ڈیتھ، اکبر کی ڈیتھ کے بعد سلیم جو ہے اس کا بیٹا، اس نے سلطنت نہیں سنبھالی نا، جہانگیر نے سنبھالی پھر. تو بچے اس کے بیٹا کون ہے؟ اس کے بیٹے کا نام شہزادہ سلیم تھا نا، تو شہزادے سلیم کو ہی جہانگیر بولا جاتا ہے، اوکے میم. اور اسی کو شیہو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو شیہو بولا جاتا ہے، اسی کو
جہانگیر بولا جاتا ہے. اور جو اکبر تھا اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ ٹی بی سے ہوئی تھی. اس سے پہلے جو کون تھا، اس سے اکبر سے پہلے جو اکبر کے باپ کا ہمایوں، اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ سیڑھیوں سے گر گیا تھا. ہمایوں سیڑھیوں سے گرا تھا. ٹھیک ہے. وہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پڑھا لکھا تھا، بہت زیادہ، بہت پڑھا لکھا تھا، اور وہ اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کے مرا تھا. ٹھیک ہے. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کوشچن. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک اور ڈسکس کیا تھا کہ پولو کھیلتے ہوئے کس کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ قطب الدین ایبک. قطب ایبک کی ڈیتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے کوشچنز آپ نے یاد رکھنے ہیں. پولو کھیلتے ہوئے کس کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ اس کے بعد جو ہے ایک اور کوشچن ہے اس طرح کا، میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا، وہ بھی اسی طرح مغل امپائر کا ہے کہ وہ کس طرح اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کے بعد ہمایوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی. پھر اکبر کا آپ یاد رکھنا ہے کہ جو اکبر تھا اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی ٹی ٹی بی. بی سے. اور جو ظہیر الدین بابر ہے اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ویسے ڈیتھ کا اتنا زیادہ انہوں نے بتایا نہیں ہوا، اس کی ایک ڈیٹ بتا دیا کہ تب اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. بٹ یہ کہا جاتا ہے کہ جو تھا نا 1530 میں ویسے ظہیر الدین بابر چلا گیا تھا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی جگہ پہ کیا کی تھی؟ قربانی دی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو، مجھے اس کے صدقے میں لے جاؤ. تو پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس طرح سے. اب آپ نے کیا کرنا ہے بچے، یہاں پہ جو اس کے 9 رتن ہے نا، ان کے آپ نے نام یاد کر لینے ہیں. فخر دین کیا تھا؟ ریلیجیس منسٹر تھا. عبد الرحیم خان کیا تھا؟ ڈیفنس منسٹر تھا. اس طرح سے جو تھا مطلب ڈفرینٹ لوگ ہیں. اور یہ کیا تھا اس کے، آپ کہہ لیں کہ 9 رتن اسی کیبنٹ میں شامل تھے، اور یہ بڑے خاص بندے تھے اس کے جنہوں نے مل کر کیا کیا ہوا تھا؟ حکومت کو سنبھالا ہوا تھا. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب ہے اکبر نامہ. اکبر نامہ یا آئین اکبری، مطلب یہ کس کے بارے میں تھی؟ اکبر کے بارے میں، جو اس کی لائف وغیرہ جو تھی اس میں وہ ڈسکس کی گئی تھی. تو یہ کس نے لکھی تھی؟ ابو الفضل نے. ٹھیک ہے. ابو الفضل کون تھا؟ جس کو ابو الفضل کو کس نے مروایا تھا؟ کس نے قتل کروایا تھا؟ کس نے قتل کیا جہانگیر نے. تھا؟ جہانگیر. شہزادہ سلیم. جہانگیر نے. ٹھیک ہے. شاباش. اس نے کیوں قتل کروایا تھا؟ کیونکہ نارکلی کو ابو الفضل نے مروایا تھا. اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی اکبر کے دور میں برطانیہ میں قائم کی گئی. اکبر کا دور تھا. ٹھیک ہے. اکبر کے دور میں قائم کی گئی. اب اکبر کے دور 1616 تو نہیں تھا، یہاں پہ 1600 آئے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کریکشن کر لینی ہے. یہ 1616 لکھا ہوا، یہاں پہ آپ کریکشن کر لیں 1600. تو 1600 میں برطانیہ میں قائم کی گئی تھی. اور شاہ جہاں یعنی کہ شہزادہ سلیم کے دور میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ کہاں پر آئی تھی؟ ہندوستان میں. اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی بیسیکلی کہاں پہ کمپنی بنائی گئی تھی؟ کس کی کمپنی تھی؟ انگریزوں کی کمپنی تھی. جی بچے کلیئر ہے؟ یس میم. جی. آج بچے آپ کا اتنا ہی لیکچر ہوگا. اب کل جو کلاس ہوگی اس میں آپ سے جتنا بھی ہم نے پڑھ لی ہے، آج بیسیکلی جسٹ ہم نے 2 پیجز ہی پڑھے ہیں، تو ان کو اچھے طریقے سے یاد کر کے آئیں. یہ سارے جو کوسچنز ہیں یہ سارے شارٹ کوسچنز آپ نے یاد کرنے، لائک ایم سی کیوز کی طرح، کیونکہ پیپر میں ایم سی کیوز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے جو جیسے اکبر کا دین تھا، اکبر کے دین کون سا تھا؟ دین الہی تھا. بیٹل آف ہلدی گڑھ کب ہوئی؟ پیر سلیم چشتی کون تھے؟ ٹھیک ہے. سلیم کا اصل نام کیا تھا؟ فتح پور سکری، کون سے مغل حکمران نے فتح پور سکری کو جو بنایا تھا، کیپٹل بنایا تھا؟ ٹھیک ہے. کیپٹل. تو یہ چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے نا، یہ ایم سی کیو وائز اس طرح سے یاد کریے کہ ایک ایک لائن پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایم سی کیو بنا کے اس کو پریپیئر کرنا. میم یہ جو آپ نے ایک بتایا ہے چشتیہ، سحر بندیہ، قادریہ، اور چوتھا کون سا تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے جو بتایا ہے نا، ایک چشتیہ تھے، سحر بندیہ. سہر ہاں جی. بندیہ، قادریہ اور نقش بندی. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک یہ ٹھیک. سلسلہ صوفیاء کرام. ہاں ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے بچے. کل آپ کی کلاس ہوگی تو یہ جو کوسچنز ہیں آپ اچھے طریقے سے آپ نے سارے پریپیئر کر کے آنے. ٹھیک ہے. جتنے بھی بچے کلاس میں ہیں وہ ہر چیز کو، ہر پوائنٹ کو کلیئرلی پڑھ کے آئیں گے. بچے اگر آپ ان چیزوں کو اچھے سے پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ تو آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی، تو آپ اچھے سے اپنے ٹیسٹ جو ہے نا وہ کلیئر کر سکتے ہو. ادروائز آپ جتنی مرضی اسٹڈی کر لو، جتنا مرضی ان چیزوں کو کر لو، اگر ساتھ ساتھ نہیں اسٹڈی کرو گے تو مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو پھر زیادہ محنت کریں. مجھے امید ہے کہ جتنے بھی بچے ابھی کلاس میں موجود ہیں یہ کل والے لیکچر میں مجھے آج کا سارا لیسن سنائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بچے نے لیکچر سنایا آج. شاباش قاضی خلیل. قاضی خلیل نے لیکچر سنایا. کل جو ہے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ لیسن سنائیں گے. آپ بھی سنیں گی.